طلال چودھری نے کہا ہے کہ شیطان بھی مقبول ہے مگر فرشتہ نہیں بن سکا. پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہی نہیں. اچھا ایک تو ان پڑھ بہت ہے، یہ سارے ہی نے ایسی چھوڑتے ہیں. دھتکارا ہوا وہ فرشتوں کا، وہ امام تھا، وہ چیف سیکرٹری تھا. عام بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ان کی ہو گیا ہو. شیطان تو کرتوتوں کے حوالے سے شیطان مقبول نہیں ہے، وہ بدنام ہے. ایک مصرع زبان زدیام ہے. ریڑی والے نے بھی پتا ہونا جی انہیں 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اور نام کوئی چیز نہیں ہوتی. طلال صاحب دیکھو، مقبولیت اور شہرت میں فرق ہے. وہ جو ہمارا ایک محاورہ ہے، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ ہے مقبولیت. مشہور تو سلطانہ ڈاکو بھی ہے، مشہور تو کامیڈینز بہت ہوتے ہیں، سنگرز بہت ہوتے ہیں، ایکٹرز بہت ہوتے ہیں، کھلاڑی بہت ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں. لیکن مقبولیت کا ایک اور لیول ہے. اب جتنے یہ چارلی چیپلن، ایڈم مرفی، مائیکل جیکسن، میڈونا، بریڈ پٹ وغیرہ، یہ وہ جو بھی نام ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں دے آر انٹرٹینرز. انٹرٹینرز ہوتے کیا ہیں؟ جاؤ ڈکشنری دیکھ، دے آر انٹرٹینرز. مشہور بہت. تمہارا کیا خیال ہے وہ ایڈیسن، ایڈم سمتھ، تو نام ہی نہیں سنے انہیں، نیوٹن، آئنسٹائن، اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ، جنہوں نے بنی نو انسان کو کی زندگیاں تبدیل کر دی. کبھی فلش سسٹم کا ہی دیکھ لو، ظالم گاڑی پہ بیٹھتے، جہاز پہ بیٹھ کے عمرے کرنے جاتے ہیں، انہوں کریڈٹ جاندہ ہونا کوئی. اللہ پاک دا تو دنیا ہو رہا ہے، وہ تو منصفہ دا منصف سوچنا ہونا ہے کہ دیار حبیب اور میرے گھر آن لئی کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا کروڑوں لوگوں نے. وہ 80s میں وہ رش نہیں ہوتا تھا جو اب ہے. میں کئی بار گیا ہوں، حاضری دی ہے. اچھا تو اور کچھ نہیں، تم لوگوں نے کوئی جیسے لغات القرآن یا اس طرح کی ڈکشنریاں ہیں قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے، مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ کو عربی آتی ہے، میں نے کہا ککھ بھی نہیں. ایک زمانے میں ماڑی موٹی بول لیتا تھا جب میرا سعودی عربیہ بہت زیادہ آنا جانا تھا، اب تو وہ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ لفظوں کا یہ وہ کہ جی فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. شراب نام کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. لفظ ہے خمر، استعمال جو ہوا ہے ٹھیک. خمر. تو یہ نہیں پتا خمر کا مطلب ہے چادر، دوپٹہ، اوڑھنی، شال، جس سے عورت خود کو ڈھانپتی ہے. منع ہر وہ چیز ہے جو تمہاری عقل کو ڈھانپ لے. وہ شہرت ہو سکتی ہے، طاقت ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے، مقبولیت ہو سکتی ہے، پیار ہو سکتا ہے، اقتدار، جو مرضی جو تمہیں پاگل کر دے. اور تم 30 گاڑیاں لے کے نکلو کہ ترقی یافتہ دنیا کدھر ہے، کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو. خمر ہے. انہیں اردو نہیں آتی ٹھیک. اچھا اب انہوں نے لغات القرآن جیسی ڈکشنریاں ہیں پڑھی ہے، پیچھے ادھر ہی کہیں پیچھے پڑھی ہے، جو سب سے موٹی کتاب ہے وہی ہے. اچھا ہمارے ایک انٹلیکچوئل ہیں، میں ان سے بھی سیکھتا ہوں، میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، ملنا تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی، انہوں نے 4 کتاباں پڑھ لوں. تمہارا سارا جھوٹا مصنوعی تاج محل جو ہے نا زمین بوس ہو جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے قوم کا لفظ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تھینک یو خورشید رضوی صاحب. ہم زندہ قوم ہیں، عورتیں مر گئی ہیں، پتہ ہی نہیں. تمہارے تو دانشوروں کو نہیں پتا. قوم کا مطلب صرف مرد ہے، عورت شامل ہی نہیں ہے. ہم زندہ قوم ہیں. تو یہ ہمیں سے لوگ ہیں اٹھا کے او بھائی، اور اس نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے اپنے حریف کے پاپولر ہونے کا اعتراف کیا ہے. دودھ دیتا ہے لیکن مینگنا پاک ہے. سمجھ آئی بات؟
جی حسن صاحب. فرشتہ نہیں بن سکا, پاپولر ہونے کا مطلب بے گناہ. تینوں پتہ ہی نہیں, اجازت ملی اس کو کہ چل کہ میں بھٹکاؤں گا, یہ اس قابل نہیں ہے مخلوق. تو دنیا میں شیطانی راج زیادہ ہے, انسان زیادہ ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کہانی ہے. ادھر ادھر منہ نہ مارا کرو. یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ جو دن رات پڑھنے والا آدمی ہو نا, وہ بھی بچ کے گزرتا ہے. تم تو ایویں تنظیم سازی وغیرہ کریا کرو, جا کے تعلیم ہونا, عمر بھی نہیں تعلیم حاصل کرن دی, پتہ نہیں کتنے پڑھتے رہے. اچھا چلو آگے. نیکسٹ خبر حسن صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق سرکاری افسران اور متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی بیرون ملک پراپرٹی لے چکی ہے اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں. مگر مچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. سیاستدان تو ان کا بچہ کھچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت, کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا, بنیادی بات ایک سمجھ لیں, کوئی انسانی معاشرہ آج تک فرشتوں پہ قائم نہیں. چونکہ فرشتہ انسان دیکھو جہاں ہوگا وہاں دو کام ہوں گے, جرم بھی ہوگا گناہ بھی ہوگا. یہ غیر انسانی معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب جرم اور گناہ وے آف لائف بن جائے. یعنی ایک کمپنی میں میرے شیئرز اگر زیادہ ہیں تو میں ڈومینیٹ کر رہا ہوں گا. تو جس معاشرے میں جرم اور گناہ بہت بڑھ جائے, اس کا کوئی پرپورشن ہی نہ رہے, وہ بددعایا ہوا ایک قابل نفرت معاشرہ ہوتا ہے. اچھا, جہاں لیڈ کرے گناہ اور جرم اور کرپشن, چونکہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی. میں اگر ایسی بات کروں جس میں میں یقین نہیں رکھتا تو وہ بھی کرپشن ہے, لیکن پیسے کی کرپشن لوگوں کو زندہ نگل جاتی ہے, اور وہ پاکستان کا ترا امتیاز ہے. یہ ٹھیک کہا خواجہ آصف نے, لیکن کن کی جائیدادیں نہیں ہیں باہر؟ ایون فیلڈ کہڑے بیوروکریٹ ہے, سرے محل کے داسی, یہ جو نون ہے پرتگال, نہ میرے لال ایسے نہیں. فرانس, دبئی, موراکو, اسپین, پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں, انبار لگے ہوئے ہیں. اچھا, ملبہ پاتا ہونا دا کہ ہم تو بچا کچا کھاتے ہیں اور چبلیں مارتے ہیں, نہ پلاٹ نہ غیر ملکی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, who happens to be the boss? چھوڑو اور گھر جاؤ. بیوروکریسی بیسیکلی یہ پبلک سرونٹس ہیں, لیکن یہ فرعون ہوتے ہیں. ان میں خوبصورت لوگ بھی ہیں, وہ سیاستدانوں میں بھی ہیں, پرسنٹیج بہت کم ہے. یہ ٹکے ٹکے کے پبلک سرونٹ. میں نے گھر اس لیے چھوڑا تھا, مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے کہا جی پبلک سرونٹ کہتے ہیں, میں نہیں ہوں سرونٹ کسی کا. جیسے وکیل کسی کا ملازم نہیں ہوتا, آرکیٹیکٹ کسی کا ملازم نہیں ہوتا, یہ سارے یہ ملازم نہیں ہوتے, اپنا کام کرتے ہیں بس, ٹھیک ہے. اچھا, اب بندہ پوچھے چیف سیکرٹری کا, کمشنر اور ڈی سی تے فلانا تے انہاں دا باس کون ہے؟ مینوں نا خواجہ صاحب ایجوکیٹ کرن, گل انہوں نے ٹھیک کیتی ہے, لیکن تھوڑی جی ڈنڈی ماری ہے. بات ٹھیک کی ہے, کم نہیں ہے یہ مافیا. بٹ ہو ہیپنس ٹو بی دا باس؟ چیف سیکرٹری کہ چیف منسٹر؟ بتاؤ مجھے, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ یا پرائم منسٹر؟ اور اگر تم دیکھ بھال نہیں کر سکتے, تم سب دیانتدارو, مان لیا, چھوڑو, کسی اور کو موقع دو. یہ بات غلط نہیں کی, لیکن ادھوری کی ہے. دیکھو بات سنو, اتنا ملال ہوا مجھے, جی ایم سکندر, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, بتا نہیں سکتا, میری کوئی دوستی نہیں,
وہ تھے بھی عجیب سے علاقے کے. میں نے اتنا خوبصورت ہمبل پیارا بیوروکریٹ کم ہی دیکھا ہے. میلا میں سینکڑوں سے ہوں, میری دوستیاں پیار محبت گنے چنے چند ناموں کے ساتھ ہیں بس. مجھے لگا میرے اپنا اللہ معاف کرے گھر کا کوئی فرد اتنا خوبصورت آدمی میں نے ایک بار دیکھا. اوف خدایا, الیاس کشمیری ایک ایکٹر ہوتا تھا, حالانکہ وہ نون لیگیا تھا. وہ میں پتہ نہیں کشٹ کٹ گئے ہیں تو میں پتہ نہیں نشٹ مار دیں گا, اس طرح کے وہ نواز شریف کے جلسوں کو کرتا تھا. پاؤں اس کا کٹا ہوا تھا, پھولوں کا اس نے گلدستہ اٹھایا ہوا بیچارہ بالکل ہی رکوع میں. اتنی عزت اتنا احترام اس شخص نے دیا. میں نے کہا یار تمہارا کوئی, اس کی دنیا ہی اور تھی, وہ بس اور طرح کا بندہ تھا. تو تم لوگ ووٹ لے کے آتے ہو, وہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں, وہ سول سروس کا امتحان پاس کرتے ہیں, تم ووٹ بٹور کے یا خرید کے یا خرد برد کر کے آتے ہو. تمہاری نہلی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ باسز تم ہوتے ہو. وزیر اعظم کا اگر کوئی وزیر کرپٹ ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی فلانا, اور نہ حضرت خالد بن ولید, انہوں نے وہ قصیدہ سنا اور پڑھا, وہ دینار پتہ نہیں 10,000 دینار یا کوئی اس طرح کا دیا. اٹ واز رپورٹڈ ٹو بیک ہوم حضرت عمر بن خطاب. لمبی کہانی ہو جائے گی, بلایا, انہوں نے کہا اگر جیب سے دیے تو اسراف, اگر بیت المال یا وہ سرکاری خزانے سے دیے تو خیانت. ذاتی جیب سے 10,000 درم تمہارا قصیدہ تھا. یہ تو کسے کہانیاں ہیں یہ. اللہ پاک کی قسم, یہ دن میں انسانوں والی کوئی بات ہو, ان کی نیندیں اڑ جائیں, ان کے موٹاپے, ان کی چربیاں پگھل جائیں.